مزدوروں کا عالمی دن کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی کیا تاریخ ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ دوستو، آگے چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ مئی یا مزدوروں کا عالمی دن ہم کیوں مناتے ہیں؟ صنعتی انقلاب کے بعد مزدور کی زندگی بہت مشکل تھی اور ان سے ایک دن میں 16 گھنٹے کام لیا جاتا تھا۔ ڈیوٹی کے دوران اگر کوئی مزدور زخمی ہو جاتا یا مر جاتا تو اس کے تمام اخراجات خود مزدور کے ذمہ ہوتے۔ ایسا کوئی قانون نہ تھا کہ مزدور کی زخمی ہونے کی صورت میں اس کا علاج کروایا جاتا۔ مزدور کی ملازمت کا فیصلہ مالک کے صوابدیدہ پر تھا۔ وہ جس کو چاہتا ملازمت پر رکھتا، جس کو چاہتا ملازم سے ہٹا دیتا۔ ہفتے میں 7 دن ہی کام کرنا پڑتا، چھٹی کا کوئی تصور ہی نہ تھا۔ اور تمام مسائل کے حل کے لیے امریکہ اور یورپ میں مزدوروں نے مختلف تحریکیں چلائیں۔ سن 1884 عیسوی میں فیڈریشن آف آرگنائزڈ اینڈ لیبر یونینز نے اپنا ایک اجلاس منعقد کیا جس میں انہوں نے ایک قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کچھ مطالبے رکھے گئے جن میں سب سے اہم مطالبہ تھا کہ مزدوروں کی اوقات کاروں کو 16 گھنٹوں سے کم کر کے 8 گھنٹے کیا جائے۔ مزدوروں کا کہنا تھا کہ 8 گھنٹے کام کے لیے، 8 گھنٹے آرام کے لیے اور 8 گھنٹے ہمارے مرضی کے۔ یہ مطالبہ 1 مئی سے لاگو کرنے کی تجویز پیش کی گئی، لیکن اس مطالبے کو تمام قانونی راستوں سے منوانے کی کوشش ناکام ہونے کی صورت میں 1 مئی کو ہی ہڑتال کا اعلان کیا گیا اور جب تک مطالبات نہ مانے جاتے یہ تحریک جاری رہتی۔ 16 گھنٹے کام کرنے والے مزدوروں میں 8 گھنٹے کام کا نعرہ بہت مقبول ہوا۔ اسی وجہ سے اپریل 1886 تک 2.5 لاکھ سے زیادہ مزدور اس ہڑتال میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس تحریک کا آغاز امریکہ شہر شکاگو سے ہوا۔ ہڑتال سے نمٹنے کے لیے جدید اسلحہ لیس پولیس کی تعداد شہر میں بڑھا دی گئی۔ یہ اسلحہ اور دیگر سامان پولیس کو مقامی سرمایہ داروں نے فراہم کیا تھا۔ تحریک کا آغاز 1 مئی سے ہو گیا۔ پہلی دن ہڑتال بہت کامیاب رہی۔ دوسرے دن یعنی 2 مئی کو بھی ہڑتال بہت کامیاب اور پرامن رہی، لیکن تیسرے دن ایک فیکٹری کے اندر پولیس نے پرامن اور نیتی مزدوروں پر فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے 4 مزدور ہلاک اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے خلاف تحریک کی منتظمین نے اگلے ہی روز 4 مئی کو احتجاجی جلسے کا اعلان کیا۔ پرامن جلسہ جاری تھا، لیکن آخری مقررہ کے خطاب کے دوران پولیس نے اچانک فائرنگ شروع کر کے بہت سے مزدور ہلاک و زخمی کر دیے۔ پولیس نے یہ الزام لگایا کہ مظاہرین میں سے ان پر گرینیڈ سے حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے ایک پولیس اہلکار ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حملے کو بہانہ بنا کر پولیس نے گھر گھر چھاپے مارے اور بائیں بازاروں اور مزدور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ ایک ذیلی مقدمے میں 8 مزدور رہنماؤں کو سزائے موت دے دی گئی۔ البرٹ یارس، آگسٹ اسپائس، ایڈولف فشر اور جارج اینجل کو 11 نومبر 1887 کو پھانسی دے دی گئی۔ لوئس لنگ نے جیل میں خودکشی کر لی اور باقی تینوں کو 1893 میں معافی دے کر رہا کر دیا گیا۔ مئی کی اس مزدور تحریک نے آنے والے دنوں میں طبقاتی جدوجہد کے متعلق شعور میں انتہائی اضافہ کیا۔ ایک نوجوان لڑکی ایما گولڈ نے کہا کہ مئی 1886 کے واقعات کے بعد میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے سیاسی شعور کی پیدائش اور اس کے بعد واقع ہوئی ہے۔ البرٹ پارسر نے کہا، دنیا کے غریبوں کو چاہیے کہ اپنی نفرت کو ان طبقوں کی طرف موڑ دیں۔ جب مزدوروں پر فائرنگ ہو رہی تھی تو ایک مزدور نے اپنا سفید جھنڈا ایک زخمی مزدور کے خون میں سرخ کر کے ہوا میں لہرا دیا۔ اس کے بعد مزدور کی تحریک انصاف کا جھنڈا ہمیشہ سرخ رہا۔ سن 1889 عیسوی میں ریمنڈ لیون کی تجویز پر 1 مئی 1890 عیسوی کو یوم مئی کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا۔ اس دن کی تقریبات بہت کامیاب رہی۔ اس کے بعد سوائے امریکہ، کینیڈا اور جنوبی افریقہ کے یہ دن عالمی یوم مزدور کے طور پر منایا جانے لگا۔